حضور کسی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اللہ کے بندے، اور پھر انبیاء کو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مسئلے کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ نے عقل چھین لیا ہے، یا ضد ہے؟ دنیا میں دو قسم ہے، یا آدمی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا۔ اگر مجتہد ہے اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر مجتہد کے مقام پہ نہیں پہنچا تو پھر تقلید کے بغیر گزارا ہی ہمیشہ یاد۔ تو جب نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کو کسی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے خلفائے راشدین ہیں، وہ تو مجتہد ہیں، ان کی اتباع کا ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ پکڑو۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ میری بھی اقتداء کرو، اور میرے بعد ابی بکر و عمر کی بھی اقتداء کرو۔ تو اس لیے تقلید کی ضرورت ہمیں ہے، نہ کہ کسی مجتہد کو۔ مجتہد تو مجتہد ہوتا، اس لیے بلا وجہ اپنے دماغوں کو نہ الجھایا کریں اور نہ خراب۔ دو آدمی ہیں دنیا میں، یا مجتہد یا مقلد، تیسری قسم مجھے دکھا دو کون ہے؟ جتنے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، یا مجتہد ہوں گے یا مقلد۔ اب دیکھیں یہ ابن کثیر ہم پڑھ رہے ہیں، کتنا بڑا آدمی ہے۔ حافظ ابن کثیر جو ہیں رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا آدمی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، ہر فن میں کتابیں لکھی، اور اللہ کے ہاں مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں کوئی دینی مدرسہ نہیں جہاں ابن کثیر نہ پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کو قبول ہو گئی کتاب، لیکن وہ خود شافی ہے۔ کوئی فقہی مسئلہ ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لیتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ امام ترمذی امام بخاری کا شاگرد ہے، لیکن ساری کتابوں میں، سنن ترمذی میں ایک مقام پر بھی اس نے امام بخاری سے کوئی فقہی مسئلہ نہیں پوچھا۔ حدیث کی بات ہو تو قال الامام محمد ابن اسماعیل البخاری کہ امام بخاری نے یہ فرمایا، سند کی بات ہو تو کہے گا قال محمد بن اسماعیل البخاری، انہوں نے سند کے بارے میں کہ یہ راوی قوی ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ ثقہ ہے، یہ حافظ ہے، یہ حجہ ہے، یا یہ متروک ہے، یہ لا باس ہے، وہ وہاں اپنے استاد کا قول لیتا ہے، لیکن فقہی مسئلے میں نہیں۔ کیوں؟ جانتا میرا استاد محدث تو ہے لیکن فقیہ نہیں، اس لیے فقہی معاملہ ہو تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے، اور اللہ عالم کتنا، چونکہ یہ واقعات تاریخوں میں جو ہونا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، رتب یہاں پہ سب مورخین لکھ دیتے ہیں۔ آج تک جو دنیا لڑ رہی ہے یزید کے مسئلے پر، اس مسئلے پر، یہ کیا یہ تاریخ والوں کا عذاب ہے، چونکہ حضور کی وفات کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد تو جتنے علماء تھے ان نے تو حدیث کی خدمت کی نا، تاریخ کا میدان چھوڑ دیا۔ تاریخ کی کتابیں ساری شیعہ نے لکھی ہیں، جتنی تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں وہ شیعہ، اس لیے ان ظالموں نے اب اس کے اندر ایسا مواد ڈالا ہے کہ قیامت تک لوگ لڑتے رہیں۔ تو بہرحال ایک واقعہ ہے کہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء اہل حدیث کے بڑے علماء ہیں، چوٹی کے علماء، یہ بڑے لوگ ہیں مولانا ثناء اللہ، اسی طرح محمد حسین بٹالوی، اسی طرح نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے لوگ تھے اہل حدیث، صحیح معنی میں اہل حدیث تھے، آج کل کی طرح نہیں نقلی، سچے اہل حدیث۔ ان کی دوستی تھی علامہ اقبال کے ساتھ، اور کہاں مولانا ثناء اللہ اور کہاں اقبال جیسا ملنگ آدمی، لیکن دوستی تھی۔ ہر کسی کے ساتھ دوستی تو ہوتی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ دیکھو تو کبھی کوئی شاعر بیٹھا ہے، کبھی کوئی کیمسٹ بیٹھا ہے،
کبھی مسعود جیسا آدمی بیٹھے جو آپ کو بھگوان کہلاتا تھا. سب حضرت شاہ جی کے عاشق تھے اور شاہ جی بھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے، جو بھی مجلس میں آ گیا وہ آ گیا. تو مولانا ثناء اللہ ہمیشہ عصر کے بعد آ کے علامہ صاحب کے پاس بیٹھتے جب لاہور میں ہوتے، اور آپس میں اکٹھے بیٹھ کے چائے بھی پیتے رہتے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں حقہ بھی پیتے تھے. ہندوستان کے بہت سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ حقہ پیتے تھے، اور علامہ اقبال تو خیر پیتا ہی پیتا تھا. وہ تو اللہ اس کی قبر میں رحمت کرے کہ اللہ نے اس کا انجام اچھا کر دیا کہ ہر چیز چھوڑ دی. ایک آدمی آیا حضرت مولانا ثناء اللہ کی خدمت میں، اور ان کی خدمت میں آ کے یہ مسئلہ پوچھا تقلید کا کہ حضرت کسی عالم کی تقلید کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ اگر ہمیں مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کیا تقلید شرعاً جائز ہے؟ بس اس پہ مولانا تو بہت دریا تھے نا علم کا. تو اب مولانا جو دلائل دینے شروع کیے نا تقلید کے خلاف، ماشاء اللہ 1 گھنٹہ پورا لگایا تقلید کے رد میں. اس کے بعد علامہ اقبال کو دیکھا اور فرمایا اقبال یہ محنت میں اس جاہل کے لیے نہیں کر رہا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے. میں یہ محنت تمہارے لیے کر رہا تھا. تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا تقلید کا؟ اور میں نے کہا ہاں جی مجھے سمجھ آ گیا. میں نے کہا کیا سمجھ آیا؟ میں نے کہا جی تقلید چھوڑ دو تو چوں صلاتے بے امام، جیسے بغیر امام کے نماز پڑھ رہا ہو کوئی، تو کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی تشہد میں ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا، کوئی بیٹھا ہوگا، پھر یہی حشر ہوگا. ایک امام ہو تو سب رکوع والے رکوع میں ہوں گے، سجدے والے سجدے میں ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اور اگر سب کو الگ کر دو، آزاد کر دو، اپنی مرضی سے ہر کوئی کرے گا. کہنے لگے اللہ تجھ پر اللہ رحمت کرے، تجھے میں نہیں سمجھا سکتا دوست. تو اس لیے یاد رکھے کہ تقلید کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے. میرے پاس میرے ایک دوست تھے، ڈاکٹر تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اہل حدیث تھے. لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ ہوتا نا، مسئلہ مجھ سے پوچھتے تھے، حالانکہ اہل حدیث تھے. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ سے جتنا پیار کرتا ہوں نا، آپ کے والدین بھی آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے ہوں گے کہ آپ نے توحید کی جو خدمت کی ہے، اور اللہ نے لاکھوں انسانوں کے عقیدے بدل دیے ہیں، اس لیے مجھے تم سے بڑا پیار ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ حنفی ہو اور تم مقلد ہو. تم ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب شکر کرو کہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، تم تو انگریزوں کے مقلد ہو. وہ ناراض ہو گئے. کیسے؟ میں نے کہا جو انگریز نے نسخہ لکھا ہے کہ اس آدمی کو اینٹی بائیوٹک 5 دن کے لیے دینا ہے، یہ 7 دن کے لیے دینا ہے، تم اس سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو؟ کہتے نہیں، میں ان کی تقلید کر رہے ہو کہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ جی 2 پاناڈال، 1 کیپسول اینٹی بائیوٹک اور 1 انجیکشن لگوانا ہے آپ نے، اور 1 وٹامن کی گولی کھانی ہے، تم 2 نہیں کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو تم ان کی تقلید کا شکر نہیں کرتے کہ میں پھر بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں. بہت ہنسے، کہتے اسی لیے میں تم سے پیار کرتا ہوں. میں نے کہا حضرت تمام لوگ جتنے محدث گزرے ہیں، جتنے مفسر گزرے ہیں، علماء کوئی نہ کوئی کسی کا مقلد ہے، یا پھر وہ مجتہد ہے، اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں. اللہ سب پہ رحمت فرمائے. ہم تو کسی پہ اعتراض نہیں کرتے جو